نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم صدق اللہ العظیم۔ آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی فہم و فراست اور اللہ رب العزت نے ان کا قرآن مجید میں ذکر کس انداز میں کیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اشاعت توحید کے سلسلے میں بے شمار پریشانیاں اور مصیبتوں کو برداشت کیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام محبت الہی سے سرشار ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے قبول و منظور فرمایا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آپ کو حنیف کا لقب بھی عطا فرمایا، اور حنیف کا لغوی معنی ہے یکسو ہو جانے والا۔ اصطلاح شریعت میں اس کو کہتے ہیں کہ تمام معبودان باطلہ اور باطل رستوں سے تعلق توڑ کر ان سے منہ پھیر کر اکیلے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے جوڑ لینا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس زمانے میں اپنی آنکھوں کو کھولا تو اس زمانے میں اصنام پرستی، کواکب پرستی یہ عام سی بات سمجھی جاتی تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ فہم و فراست کا ملکہ عطا فرما رکھا تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی الوہیت کو اپنے قبیلے کے لوگوں کے سامنے کچھ اس انداز میں پیش کیا کہ تمام قبیلے کے لوگ لاجواب ہو گئے اور مبہوت ہو کر رہ گئے۔ ایک دفعہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی ستارہ پرست قوم کے ساتھ کھلے آسمان کے تلے موجود تھے۔ ستاروں بھری رات میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے دلیل پیش کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا سورۃ الانعام 7واں سپارہ آیت نمبر 76، 77 اور 78 میں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا کہ جب رات تاریک ہو گئی، رات چھا گئی، ستارے جگمگانے لگے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ ان تمام ستاروں میں سے ایک ستارہ ایسا تھا جو سب سے زیادہ ممتاز اور نمایاں تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا ھذا ربی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ستارے ربوبیت کر سکتے ہیں، وہ رب ہو سکتے ہیں، تو یہ ستارہ باقی تمام ستاروں سے ممتاز اور اعلیٰ ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو وہ ستارہ غروب ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا أَفَلَ، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں فرماتا، اور جس کو میں پسند نہیں کرتا اس کو میں رب بھی نہیں مانتا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ ھَذَا رَبِّي، جب انہوں نے چاند کو دیکھا کہ وہ ستارے سے بھی بڑا ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو پورے عالم کو روشنی بخش رہا ہے، یہ میرا رب ہے، ھذا ربی۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، اس کے اوپر بھی زوال آ گیا، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پھر فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ ھَذَا رَبِّي ھَذَا أَكْبَرُ کہ جب رات ختم ہو گئی، رات چلی گئی، ستارے کے اوپر بھی زوال آ گیا،
چاند کے اوپر بھی زوال آ گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا سورج کو دیکھ کر ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ ستارے سے بھی بڑا ہے، یہ چاند سے بھی بڑا ہے، یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، لیکن جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا، شام کے وقت مغربی جانب میں غروب ہو گیا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہ اے میری قوم میں ہر اس چیز سے بری و ذمہ ہوں جن کو تم اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دیکھیے کس طرح تغیر و تبدل کو علت بنایا، کہ جو چیز اپنے آپ کو افعول الزوال سے نہیں بچا سکتی، تغیر و تبدل سے نہیں بچا سکتی، تو وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتی ہے؟ نفع نقصان کا مالک تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر کبھی بھی زوال نہ آئے، اور وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ اس کے اوپر کبھی بھی زوال نہیں آ سکتا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی بت پرست قوم کو بھی دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک دفعہ ان کی قوم کے لوگ ایک میلے کی طرف چلے گئے، ساری قوم کے لوگ چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے رازدارانہ انداز میں ان کے بت خانے میں داخل ہوئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کچھ اس انداز میں ان کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الصافات آیت نمبر 91، 92 اور 93 میں۔ فراغ علیہ الی آلہتہم، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے رازدارانہ انداز میں ان کے بت خانے میں داخل ہوتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت سارے باطل اور جھوٹے معبود موجود ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے مختلف قسم کی مٹھائیاں موجود ہوتی ہیں، ان کے سامنے قسمہ قسم کے میوے موجود ہوتے ہیں، قسمہ قسم کے چڑھاوے موجود ہوتے ہیں، کہ جن چیزوں کے لیے غریب لوگ ترستے ہیں ان کے سامنے بنا کسی مشقت اور محنت کے ویسے ہی پڑے ہوتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان بتوں کے اوپر طنز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فقال الا تاکلون، کہ اے معبودو تم ان کو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اور زیادہ طنز کرتے ہوئے فرمایا ما لکم لا تنطقون، اگر تم اس کو کھا نہیں سکتے تو کم از کم میری بات کا جواب تو دے دو۔ وہ جواب کہاں سے دیں گے؟ وہ تو بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ہاتھ میں کلہارا اٹھایا اور ان تمام معبودان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فراغ علیہم ضربا بالیمین، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ میں کلہارا لے کر بڑی قوت کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اسی طریقے کو سورۃ الانبیاء میں تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 67 تک اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تمام معبودان باطلہ کو نیست و نابود کر دیا، لیکن ان کا جو ایک بڑا معبود تھا اس کو چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ کہ ان کے عقیدے کے لوگوں کا یہی طریقہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے، یہی عقیدہ تھا کہ ہمارے یہی معبود ہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کا مالک ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب ان کے قبیلے کے لوگ واپس آتے ہیں، اپنے معبودان باطلہ کا یہ نیست و نابود ہوا طریقہ دیکھتے ہیں، ان کو نیست و نابود ہوتے دیکھتے ہیں تو ان کی قوم کے لوگ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہ ان کے قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے یہ بھی حشر نشر کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قوم نے فرمایا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان سے سنا جس کا نام ابراہیم تھا، کہ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تمہارے معبود نفع نقصان کے مالک نہیں، میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو ان کی قوم کا جو بادشاہ تھا، سربراہ تھے، انہوں نے کہا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، ان کو ہماری اس مجلس میں حاضر کیا جائے۔ میدان سج گیا،
کھلی آبادی میں تمام کے تمام لوگ موجود ہو گئے۔ یہ ان کی قوم کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، ساری قوم اکٹھے ہوگی، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، سارے کے سارے حاضر ہو گئے۔ انہوں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی بلا لیا۔ جب ان کو بلایا، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے فرمایا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم کیا آپ نے ہمارے ان الہوں کے ساتھ یہ حشر نشر کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سوچا کہ پہلے تو یہ میری قوم میری بات سننے کے لیے بھی اکٹھے نہیں ہوتے تھے، آج میرے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ ساری کی ساری قوم موجود ہے، کیوں نہ میں ان کے سامنے ایسے دلائل پیش کروں کہ وہ ساری کی ساری قوم لاجواب ہو کر رہ جائے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دلیل پیش کرتے ہوئے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہ ان کانوا ینطقون، کہ تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اپنے اس بڑے معبود سے پوچھو، اگر یہ تمہارے معبودان باطلہ تم سے بات کر سکتے ہیں تم ان سے جا کر پوچھو۔ تو ان کے سارے جو نجومی تھے، سارے کے سارے کاہن، سارے کے سارے پجاری خاموش ہو کر رہ گئے۔ تو انہوں نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے یہی ارشاد فرمایا فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا اور یہی فرماتے کہ ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، ہم بہت بڑے ظالم ہیں۔ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، یہ ہماری بات کو سن بھی نہیں سکتے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کے عقیدے کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے برملا اعلان فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کیا تم اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہے؟ اف لکم، افسوس ہے تمہارے ان معبودان باطلہ پر اور تم پر بھی۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم اللہ کے علاوہ ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ افلا تعقلون، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی عقل و فہم سے ان کے عقیدے کے اوپر ضرب لگا دی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہاں پر 3 چیزیں کی۔ ایک تیر سے 3 شکار کیے۔ پہلا شکار یہ کیا کہ ان کے تمام معبودان باطلہ کو نیست و نابود کر دیا۔ دوسرا شکار یہ کیا کہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے پوری کی پوری قوم کو اکٹھا بھی کر لیا۔ اور تیسرا نشان یہ کیا کہ جو تیر تو انہوں نے نشان لگایا تھا کہ تمہارے یہ معبود اپنے آپ کو نفع نقصان سے نہیں بچا سکتے، تو یہ تمہارے نفع نقصان کا کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بڑے خوبصورت طریقے سے اپنی بات کو پیش کیا کہ اگر کوئی انسان ان کی کہی ہوئی اس بات پر، اس دلیل پر، اس قاعدے کلیے پر اگر گہرائی سے غور و فکر کرے تو وہ بآسانی حقیقی معبود اور باطل معبود کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دلیل کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا 7واں سپارہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہ ہماری ہی دلیلیں تھی جو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، ہم اپنے بندوں میں سے جس کے چاہتے ہیں درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک تیرا رب بڑی حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔